اگر کسی گھر پر ڈاکو قبضہ کر لیں اور مزاحمت اور واگزاری کی کوشش تمام اہل خانہ کا حق اور فرض ہوتا ہے، لیکن فلسطین اور کشمیر پر یہ منطق مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مزاحمت چھوڑ دیں بلکہ دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ گھر اب ڈاکوؤں کا ہو گیا ہے۔ ڈاکوؤں اور ان کے سرپرست پورے کنبے میں سے صرف انہی افراد کو جینے کا حق دے رہے ہیں جو ان سے ایک کمرہ لے کر بالکل آرام سے بیٹھ گئے ہیں، باقی سب دہشت گرد ہیں۔ غزہ کی جو زمین ہے اس کو ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پر کچھ بھی باہر سے نہیں پہنچ سکتا۔ اب ان کے اوپر کربلا بنا دی گئی ہے کہ ان کا پانی بھی بند ہے، ان کی بجلی بھی بند ہے، اور وہ آگ اور بارود کی ایک بارش ان کے اوپر برسائی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ کسی عام گھر کا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کائنات تھے، ان کی یہ جائے امامت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے تو یہی اسی جگہ کا، پورے روئے زمین پر اسی مبارک جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے، خانہ کعبہ سے پہلے دنیا بھر میں پھیلی مسلم امت کا قبلہ تھا۔ اسے مفاد کے چند بندوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ تو 2000 برس سے دنیا بھر کے جو یہودی ہیں وہ اس دن کے لیے 4 مرتبہ دن میں دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ یہودی جو تھے ابتداءً نسل کشی کے مرتکب ہو کر فلسطین پر زبردستی قابض ہو گئے تھے۔ شمالی فلسطین میں وہ صرف 400-500 برس تک آباد رہے، جنوبی فلسطین میں ان کی قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 800-900 برس رہی، اور عرب شمالی فلسطین میں 2500 سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً 2000 سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ اور 2000 برس سے دنیا بھر کے یہودی ہفتے میں 4 مرتبہ یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کر لیں۔ ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈرامہ کھیلا جاتا رہا ہے کہ ہم مصر سے کس طرح نکلے، فلسطین میں کس طرح سے آباد ہوئے، کیسے ہمیں پھر یہاں سے نکالا گیا، اور کس طرح ہم تتر بتر ہوئے، اور اس طرح یہودیوں کے بچے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے، اور تمہارا مقصد زندگی یہی ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرو۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہازوں میں بھر بھر کر پورے دنیا سے یہودیوں کو یہاں پر لایا گیا۔ تو ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے، اس لیے مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ان کے معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی۔ اور یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کر لیا گیا تھا اور بیت المقدس میں ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ مسلمانوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے پھر وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دی۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطان سلیم عثمانی کو اتفاقاً یہ دیوار گریہ کا پتہ چلا، اور انہوں نے اس جگہ کو صاف کر کے یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت عطا کی۔ اس سے پہلے وہ ملبے اور کوڑے میں یہ دیوار گریہ بالکل بھری ہوئی تھی، لیکن یہودی ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت، فیاضی، حسن سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے۔ چنانچہ 1880 سے مہاجرین کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے۔ ان کو یورپ سے بھی بچایا گیا، اس یہودیوں سے ان کو امریکہ بھی نہیں لا کر بسایا گیا،
ان کو یہاں پر مشرق وسطیٰ میں جو ان کا بالکل ہی کوئی وہاں پر وجود ہی نہیں تھا، ان کو یورپ سے بھی بھگایا گیا، ان کو جرمنی سے بھی بھگایا گیا، ان کو امریکہ میں بھی نہیں آنے دیا گیا، اور ان کو اس جگہ پر باقاعدہ یعنی فلسطینیوں کو نکال کر تو ان کو یہاں بسایا گیا۔ اور ان کے مشہور یہودی لیڈر تھیوڈور ہرتزل نے 1897 میں زیونسٹ موومنٹ جو صہیونی تحریک ہے اس کا آغاز کیا، اور بڑے پیمانے پر یہودی خاندانوں نے وہاں پر زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔ 1901 میں ہرتزل نے سلطان حمید خان جو کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے، ان کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرض ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہا کہ جب تک زندہ ہوں اور جب تک ترک سلطنت موجود ہے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ تمہاری ساری دولت کو میں اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں۔ لارڈ بالفور نے اس خط کے متعلق اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے کہ ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجود باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صہیونیت ہمارے لیے ان 7 لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہیں۔ اور پھر انہوں نے 1917 سے 1947 تک 30 سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل کیا، جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی بجائے فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دی۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کیا، اور یہ کس طرح سے ہوا کہ اس کے فیصلے کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے۔ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ ہی نہیں دیا، اور بالکل یعنی بہت ہی زیادہ دھونس دھاندلی سے اس قرارداد کو منظور کروایا گیا، اور کہتے ہیں کہ جو طریقے استعمال کیے گئے ملکوں کو سے اس قرارداد کو منظور کرانے کے لیے وہ شرمناک کارروائی تھی۔ فلسطین کا 55% رقبہ جو تھا وہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا، حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف 6% حصہ جو تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ تھا اقوام متحدہ کا انصاف جو شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف اپنے فیصلے صادر کرتا آیا ہے۔ آرنلڈ ٹائن بھی ان کے متعلق اپنی کتاب اسٹڈی آف ہسٹری میں کہتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے، اور پھر ان یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت ہی سخت مظالم کہتے ہیں کیے، اور عرب عورتوں اور لڑکیوں کے برہنہ جلوس نکالے گئے، اور انہوں نے عرب آبادی کو بہت زیادہ اپنے تھریٹ میں رکھا، اور بہت زیادہ جو آج غزہ کے اوپر ہم مظالم دیکھ رہے ہیں یہ ان کا آغاز جو تھا وہ 1947 میں ان لوگوں نے کیا۔ اس طرح نومبر 1948 میں اسرائیلی جو ریاست کا جو رقبہ تھا وہ 7993 مربع میل تھا، اور انہوں نے اس کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ یعنی آہستہ آہستہ سے یہودیوں کو انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ اور انگریزوں کی اسرائیل نوازی کا یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت اسرائیل کی مدد پر حرکت میں آ جاتے، اور پھر یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے 896 سال بعد یعنی صلیبی عیسائیوں کا یعنی جو ہے بدلہ وہ ہم نے لے لیا ہے۔ اس کے صاف معنی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انگریزوں کی ہمدردی میں صلیبی جو جذبہ تھا وہ کام کر رہا تھا، اور اس لڑائی کو وہ صلیبی جنگوں ہی کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو بھی سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے بیتاب تھے، اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک سکیم کے مطابق کام کرتے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء 2 ہیں، ایک یہ کہ مسجد اقصی
اور قبہ صخرہ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں: اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں اسرائیل ہی صرف ایک ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملکوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کے عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ ان میں دریائے نیل تک پورا مصر، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، اور پھر جگر تھام کر سن لیجئے کہ مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ 9 دسمبر 1987 بہت ہی تاریخی دن، جس میں انتفاضہ کی تحریک شروع ہوئی۔ 1993 تک یہ تحریک پوری طاقت کے ساتھ سرگرم رہی اور انتفاضہ کے ساتھ ہی حماس کا قیام بھی عمل میں آیا، جس نے اپنے روح رواں شیخ احمد یاسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کی، اور الفتح کے لیے جو مزاحمت کے لیے جو قائم ہوئی تھی وہ متعدد معاہدوں کی روح سے اسرائیل کی معاون ہو گئی، اور اکثر عرب حکومتوں کی تائید اسی کو حاصل ہے۔ غزہ کا حصار اور اسرائیلی حملے کے دوران یہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ عالم اسلام قضیہ فلسطین سے الگ ہو گیا اور بعض حلقوں نے صرف عربوں کا قضیہ بنا دیا، جس کی وجہ سے فلسطین عالم اسلام کی تائید سے پھر محروم ہو گیا۔ 1980 کے اواخر میں اور پھر فلسطینی اور عربی یہ ایک کانفلکٹ پیدا ہوا، اور پھر 2 اگست 1990 کو جب کویت پر عراق نے حملہ کر لیا تو پھر ان کی وہ عربی قوت بھی جو تھی وہ تتر بتر ہو گئی۔ اس وقفے میں امریکہ بھی سوویت یونین کے زوال اور خصوصاً 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی قوت بن کر سامنے آیا۔ سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے اثر و رسوخ سے حالات مزید ابتر ہوتے گئے، اور بالآخر اکتوبر 1991 میں میڈرڈ کی عرب ممالک کو کھینچ لانے میں امریکہ کامیاب ہو گیا، جس کے بعد براہ راست عرب اور اسرائیل مذاکرات کا سلسلہ یعنی شروع ہو گیا۔ پھر اوسلو معاہدہ ہو گیا 2 سال بعد، اور پھر پوری دنیا یعنی کھل کر اسرائیل کی تائید کرتی رہی، اور 2009 میں غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی اور ہوائی حملوں کے دوران پھر یعنی دنیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا، مغربی ممالک نے، اور پھر امریکی صدر بل کلنٹن نے 1994 میں اسرائیلی دورے میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ تمہارا زوال ہمارا زوال ہے، اور امریکہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، مقام مسلمان اسے المسجد الاقصی یا الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں۔ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فرضیت یعنی 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو فتح کیا اور یہاں پر پھر مسجد بنائی۔ اس کو مسجد اقصی ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اور اس کی جو پہلی جو مرمت تھی پہلی صلیبی جنگ کے بعد، تو وہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے کیا،
اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں اس کو فتح کیا، اور پھر مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کو حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس کی ادھر یہاں پر مسجد کو تعمیر کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔